السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان جذبے کو شکست نہیں دی جاتی اور نہیں دی جا سکتی، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک میں سال میں مختلف مواقعوں پر مختلف شخصیات پر اور مذہبی تہواروں پر چھٹی دی جاتی ہے اور انہیں جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ان تہواروں میں بعض تو وہ ہیں جو شخصیات پر ہیں، بعض شخصیات کی ولادت پر، بعض کی وفات پر، اور بعض وہ ہیں جو مذہبی تہوار سمجھ کر انہیں اختیار کیا جاتا ہے۔ انہی مواقعوں میں دو موقع ایسے ہیں جنہیں ہمارے ملک میں یاد رکھا جاتا ہے اور ان پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ایک موقع ہے 6 ستمبر کا، کہ اس موقع پر 1965 میں
ملک پاکستان کی افواج نے اور پوری قوم نے اپنی افواج کے شانہ بشانہ جذبے کے ساتھ دشمن کے دانت کھٹے کیے اور ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیا۔ دنیا کفر انہیں کسی صورت پاکستان کا معرض وجود میں آنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور اب بھی ہے۔ کفریہ طاقتیں پاکستان کو اپنے مقاصد میں اور اپنے راستے میں کانٹا سمجھ رہی ہیں۔ پاکستان کا وجود ہی ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ چنانچہ اس کے لیے پہلے تو کوششیں ہوئیں کہ یہ معرض وجود میں ہی نہ آئے، لیکن بے پناہ قربانیوں کی برکت سے اللہ نے یہ دولت ہمیں عطا کی۔ پھر ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ پاکستان کے اوپر عالمی سازشوں کی بنیاد پر پڑوسی ملک سے، جو ہمارا ازلی دشمن ہے ہندوستان، اس کی طرف سے پاکستان پر بہت ہی شدت والا سخت قسم کا حملہ ہوا، جو آپ سب حضرات کے علم میں ہے۔ اس موقع پر صرف ایمانی طاقت ہی کام آئی۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن اور مسلمان وہ اسباب پر نہیں جاتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت پر جاتا ہے۔ تو اس موقع پر پوری قوم نے اور مسلمانوں نے، افواج نے مل کر بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، اور اللہ پاک نے دشمن کو شکست سے دوچار کیا۔ اور اس عظیم کامیابی کو آج تک یاد رکھا جاتا ہے، اور اس پر پاکستان کا ہر بچہ اور ہر یہاں کا رہنے والا خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، سبھی لوگوں کے کارنامے، لیکن 7 ستمبر یہ مذہبی اعتبار سے بہت بڑی فتح تھی جو اللہ پاک نے اہل ایمان اور اہل اسلام کو پاکستان کی سرزمین پر عطا کی۔ اور اس کے پیچھے بھی بہت قربانیوں کی داستان ہے۔ 1953 میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زیر قیادت تحریک چلائی گئی، آواز اٹھائی گئی اس پر کہ قادیانیوں کو، جو اسلام پر نقب زنی کر رہے ہیں اور جن کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے، نبی آ رہے ہیں، چنانچہ غلام قادیانی نبی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواسات کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقب تھا، اور ملک پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا تھا، تو لہٰذا یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں تھا
چنانچہ اس کے لیے تحریک چلائی گئی. 13,000 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا 1953 میں. 13,000 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا. تحریک چلی، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کون سا کام کب ہونا ہے، کس کام کے لیے کتنی قربانیاں ہونی ہیں. اس وقت یہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی جس کے لیے یہ تحریک چلی تھی. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، صحابہ اکرام میرے ساتھ ہیں، محلقین رؤوسکم و مقصرین، ہم حلق کروا رہے ہیں، قصر کروا رہے ہیں. آپ نبی ہیں، آپ نے خواب بیان کیا. صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کا خواب تو وہی ہے، لہذا چلنا چاہیے. خواب برحق ہے، دیکھنے والی شخصیت برحق ہیں، خواب سچا ہے، لیکن وقت کا تعین نہیں تھا، وقت اللہ کے علم میں تھا. آپ نے خواب بیان کیا، صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ چلنا چاہیے. عمرے کے لیے سفر شروع کر دیا. 6 ہجری میں مشرکین نے روک دیا. مختصر یہ کہ صحابہ اکرام نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں. آپ کا خواب سچا نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں. تو پھر ہم عمرہ کیوں نہیں کر پائے؟ آپ نے فرمایا کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال کرنے جائیں گے؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگلے سال عطا کر دیں گے. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. تو 1953 میں تحریک چلی، شہادتیں ہوئیں، قیادت بھی بہت اعلیٰ، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ ابھی کامیابی نہیں. 1974 میں پھر اللہ نے کامیابی دی. اور کامیابی بھی کیسے دی، بنیاد کیا بنی؟ کالج کے طلبہ، یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے. کالج کے طلبہ، ملتان نشتر کالج کے طلبہ سیر و تفریح کے لیے پشاور جا رہے ہیں. چناب نگر جس کا پہلا نام ربوہ تھا، قادیانیوں کی اسٹیٹ تھا، جب گاڑی یہاں پہنچی تو کچھ قادیانی اس گاڑی میں سوار ہوئے. انہوں نے مرزا غلام قادیانی کا لٹریچر گاڑی میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. اب یہ دیکھیں جذبہ بہت اونچی چیز ہے، اور جذبہ ہی انسان سے سب کچھ کروا دیتا ہے. باوجود اس کے کہ یہ لڑکے سمجھ رہے تھے یہ کوئی کسی مدرسے کے طالب علم نہیں تھے، کسی خانقاہ میں جڑنے والے نہیں تھے، کہیں کوئی چلہ سے روزہ نہیں لگایا تھا. کالج کے طلبہ مسلمان، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تھا، محبت تھی، عقیدت تھی. جب دیکھا کہ ٹرین میں قادیانی لٹریچر تقسیم کر رہے ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہوا، اٹھے. ورنہ سوچ لیتے کہ بھئی یہ تو قادیانیوں کی اسٹیٹ ہے، ان کا شہر ہے، ان کا گڑھ ہے، حکومت ان کے ساتھ ہے، افرادی قوت ان کے ساتھ ہے. آپ بیل مجھے مار، ہم کیوں ان کے ساتھ پنگا لیں، ہم کیوں ان کے ساتھ لڑیں. دل میں برا مناتے رہتے، لیکن قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے ارشاد فرمایا مَن رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. فرمایا کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے
تو ہاتھ سے روکے، اگر یہ نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں برا جانے، یہ کمزور ترین درجہ ہے۔ اب یہ تو سمجھتے تھے کہ بھی یہ قادیانی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں۔ برداشت نہیں ہوا، کھڑے ہو گئے، روکا، پکڑا ان سے لٹریچر چھینا۔ صرف یہی نہیں کیا بلکہ پوری گاڑی میں پھیل گئے، جہاں جہاں انہوں نے لٹریچر تقسیم کیا تھا ان مسلمانوں سے لٹریچر لیا اور ان کو بتایا کہ یہ تو قادیانی ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں، یہ تو اس طرح کی گستاخی کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے لٹریچر دے دیا۔ اب ان قادیانیوں نے یہ کیا کہ ہمارے شہر میں، ہمارے گڑھ میں، ہماری اسٹیٹ میں ایسا، انہوں نے فوراً قریب ہی قادیانی لڑکے گراؤنڈ میں ہاکیوں سے کھیل رہے تھے، انہیں بلایا، وہ ہاکیاں لے کر آ گئے۔ قریب تھا کہ تصادم بڑھتا، ٹرین کے عملے نے، مسافروں نے بیچ بچا کر آوایا، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ لیکن قادیانیوں نے دل میں رکھ لی بات، اور سی آئی ڈی رکھی کہ یہ 8 دن کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان کی خبر لینی ہے۔ چنانچہ قادیانی گماشتے پروگرام کے تحت جب یہ طلبہ واپس آ رہے تھے ٹرین پر، تو پچھلے اسٹیشن سے کچھ گماشتے سوار ہوئے ڈنڈوں کے ساتھ، اور کچھ ٹرین کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو گئے۔ جب ٹرین آ کے رکی تو ان طلبہ پر ان قادیانیوں نے حملہ کیا اور تمام طلبہ کو شدید زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ بس پھر کیا تھا، یہ ایک پہلی اینٹ تھی، چنگاری تھی، پورے ملک میں آگ لگ گئی کہ قادیانی ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، مرتد، اور پھر ہمارے ہی ملک میں یہ بدماشی، ہمارے ہی بچوں پر حملہ۔ بس پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے کراچی سے لے کر خیبر تک پورا ملک سراپا احتجاج بن گیا۔ 3 مہینے ہڑتالیں ہوئیں، ملک بند ہوا اور لاٹھی چارج ہوا، جلوس نکلے۔ جب حکومت نے دیکھا کہ یہ بات سنبھلنے والی نہیں، اور ادھر مفتی محمود رحمت اللہ علیہ انہوں نے قومی اسمبلی میں قادیانیوں سے متعلق قرارداد پیش کر دی۔ جب قادیانیوں کو پتہ چلا، انہوں نے اسپیکر کو خط لکھا کہ ہمیں اسمبلی میں ہمارے خلاف جب بات کی جائے گی تو ہمیں اسمبلی میں پیش ہو کر اپنے آپ کو اور اپنے مذہب کو پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ ان کی اس درخواست کو قبول کیا گیا۔ اگست سے 6 اگست سے قومی اسمبلی میں قادیانیوں کے اوپر بات ہونا شروع ہوئی، اور ادھر سے قادیانیوں کے جو بڑے لوگ تھے، مرزا ناصر اور دیگر لوگ، وہ بھی پیش ہوتے رہے، اور ادھر اسمبلی سے باہر احتجاج ہو رہے ہیں۔ 20-25 دن کی مسلسل محنت سے اور اسمبلی میں بحث سے قادیانی چاروں شانوں چت ہو گئے، بری طرح سے شکست ہو گئی۔ اسمبلی میں پورے ایوان میں ہر ممبر کو حق حاصل تھا کہ کسی کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی الجھاؤ ہے، وہ کھڑے ہو کر کے سوال کرے، اور مفتی محمود صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب، پروفیسر غفور صاحب اور دیگر جو حضرات تھے وہ ان کے سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ کرتے کرتے اگست کا مہینہ پورا ہو گیا، اب ستمبر شروع ہو گیا۔ تو بھٹو نے کہا، مفتی صاحب میں بھی تو امت کے ساتھ ہوں، قادیانی کے ساتھ کوئی ہوں، میں بھی یہی کہتا ہوں۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا
کہ جب ہماری خاتون اول بھی یہ کہہ رہی ہیں وہ کافر ہیں، پرائم منسٹر بھی آپ کہہ رہے ہیں کافر ہیں، پوری عوام بھی کہہ رہی ہے کافر ہے، بس پھر کیا مشکل ہے؟ پھر کیا مشکل ہے؟ بھٹو کہنے لگا ایک مرحلے پہ، مفتی صاحب آپ قادیانیوں پہ دستخط نہیں کروا رہے، آپ موت کے پروانے پر دستخط کروا رہے ہیں مجھ سے، پھر بھی نسبت اپنی طرف نہیں کی۔ میرے عزیزو، آج الحمدللہ کل کے دن 50 سال ہو جائیں گے، 50 سال اس فتح کو جو اللہ پاک نے پاکستان میں یہ فتح عطا کی، اور مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کی برکت سے اللہ نے یہ کامیابی عطا کی۔ اور اس فتح کو کل 7 ستمبر کو لاہور میں مینار پاکستان پر امت کے علماء، پاکستان کے تمام جید علماء اس میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور امت کو بتایا جا رہا ہے۔ اس اثنا میں قادیانیوں نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھی، ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھی، چھپ کے بھی کھلے عام بھی، کہ کسی نہ کسی طرح سے اس قانون کو ختم کر دیا جائے، کمزور کر دیا جائے، لیکن الحمدللہ آپ کے اکابر نے، اسلاف نے، علماء نے اور آپ کی بیداری نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اور انشاءاللہ جب تک ہمارا نوجوان، ہمارا کالج کا اسٹوڈنٹ، ہمارا عام مسلمان، ہمارے علماء بیدار رہیں گے، انشاءاللہ کفر کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی نقب زنی کر سکے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔